کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا انا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر تو ان میں سے ہے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا، تو ان میں سے ہے۔ اور بھی ہیں جیسے مولا علی ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، اور ایسی شخصیات ہیں، امام حسن حسین بھی ہماری اگرچہ تصریح نہیں ہے مگر ہمارا ایمان کہتا ہے نبی کے شہزادے بھی اسی میں ہیں، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ بھی اس میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں 8 دروازوں سے جس کو جنت میں آنے کے لیے پکار ہو رہی ہے۔ یاری صاحب نعوذ باللہ اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، تیسرے نمبر پر میں نے حدیث جو منتخب کیا، اگرچہ میں درجنوں کیا بیسیوں سینکڑوں یہ دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ اب سنیے، سرکار نے فرمایا، یہ بھی کبار محدثین نے روایت نقل فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، میرے حضور نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، آئے ہائے، اپنی صحبت و مال سے میری امت میں جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کیا وہ ابو بکر صدیق۔ آپ کہتے ہیں چیخنے والے ہیں، نبی کہتے ہیں سب سے میرا بڑا محسن یہ ہے۔ اسی کے ساتھ اٹیچ آگے حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، مال احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، ہر ایک کے احسان کا میں محمد نے بدلہ دے دیا، پر ابو بکر کے احسانات اتنے عظیم ہیں، قربانیاں اتنی عظیم ہیں، قیامت کے دن میرا اللہ میری طرف سے ان کو انعام دے گا اعزاز کے لیے، ورنہ کمی نہیں ہے بارگاہ رسالت میں۔ جن کا یہ مقام ہے آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن بھی نہیں ہے۔ خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یاری صاحب آپ کو میرا یار بننا چاہیے، کسی اور کا نہیں بننا چاہیے۔ اب سنیے فاروق اعظم کی شان بھی، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ رکھا ہے۔ سنیے اب ایک اور بات بھی سنیے، اگرچہ وقت نہیں ہے، میں اگلی ٹرن میں انشاءاللہ شیعہ کتب سے ان کی بات سناؤں گا، آپ یہ میرے سامنے پڑی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا ابو بکر و عمر کی شان کیا ہے۔ اب دوسری روایت سنیے، حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہے، فرماتے ہیں ما کننا نبدو ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے عمر جب بولتا ہے اس کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سنیے، میرے نبی نے فرمایا پیارے عمر تیرا اور شیطان کا رستہ الگ ہے، جہاں میرا عمر ہے وہاں شیطان نہیں ہے، جہاں شیطان ہے وہاں میرا عمر نہیں ہے۔ میں اب چند سیکنڈ میرے ٹرن کے باقی ہیں، میں اگلی بات کو چھیڑوں گا تو میں سمجھتا ہوں لمبی ہو جائے گی۔ میں اپنی ٹرن میں شیعہ کتب سے آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر کیا ہے، عمر کیا ہے۔ اب آپ شروع فرمائی، یہ 10 سیکنڈ میں نے آپ کو عطا کر دیے ہیں کیونکہ میں صدیق اکبر کو ماننے والا ہوں۔ رکھ لو اپنے 10۔ یاری صاحب آپ میرے یار ہیں، آپ بات کیجئے گا، آپ سے زندگی بھر بات چلے گی، یہ 3 گھنٹے معمولی ہیں، ہم نے زندگی کا سودا کر رکھا ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر یہ موضوع سے نکل گئے، ہم نے آپ کی خدمت میں واضح طور پر تعین بتا دیا کہ جناب ابو بکر عمر نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشاجرہ کیا، آپس میں جھگڑا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں سورہ نساء میں واضح ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر چلانے کے بجائے ان دونوں نے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا تاکہ ان کا ایمان ثابت ہوتا۔ یہ سوال ان سے واضح طور پر میں نے کر لیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسری واضحوں پہ چلے گئے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی اگر یہ موضوع پہ رہیں تو ان کے پاس کوئی جواب، اسی لیے تو دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتوں کا آپ نے جواب نہیں دیا، نبی اللہ کا جواب نہیں دیا، سیدۃ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جواب نہیں دیا، امیر المومنین علیہ السلام کا جواب نہیں دیا۔ او بھائی کب فرشتوں نے اللہ کی اذیت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا یا ان پہ تقدم حاصل کیا یا ان پہ چلایا ہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ میں اس کا جواب دے دوں؟ یا کب نبی اللہ نے اللہ کی اذیت کیا، اللہ کی مخالفت کی؟ یا کب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کون سی اللہ کی اذیت کیا یا اللہ پہ تقدم حاصل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا یا ان پہ چیخائے چلایا تاکہ میں اس کا جواب دے دوں؟ اس کا کیا کون سے سوال کے میں جواب دے دوں؟ آپ نے جب کوئی معقول سوال جب پوچھا ہی نہیں، میں اس کو کیا جواب دوں؟ پھر انہوں نے شروع کیا اپنی کتابوں سے احادیث، اس کا نام بھی نہیں بتاتا ہے نا کہ کس کتاب سے، اپنی کتاب، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اپنی کتابوں ہی سے۔ یہ بھائی ہمارا اور آپ کا دیکھیں، اگر ایک فرقے کا کی کتاب دوسرے فرقے پہ حجت ہوتی نا تو سب اب یہودی بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کتاب مسلمانوں کی کتابوں سے پہلے، ہندو بن جاتے ہیں کیونکہ ہندوؤں کی کتاب ہماری کتابوں سے پہلے، ہندوؤں کی کتاب میں جائے ادھر لکھا ہوگا نا کہ ان کا مذہب حق ہے۔ بھائی میں آپ کا جواب دے دوں، آپ جن
احادیث کا ذکر کیا ہے، میں اس کا ایک اجمالی جواب دیتا ہوں. یہ کتاب الموضوعات ہے ابو الفرج ابن عبد الرحمن ابو الفرج ابن جوزی، شاب مصر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لابی بکر فضائل. کہتے ہیں ہمارے محدثین دین نہیں ہے،